عمل اختیار کرے گا تو ثواب مرتب ہوگا، ورنہ بعض اوقات نیت کے فساد کی وجہ سے سخت ترین مشقت برداشت کرنے کے باوجود انسان ثواب کا ذرہ برابر حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتا، جیسے کہ آگے روایات اس کو ظاہر کریں گے۔ تو اب آپ یہ پروگرام ہمارے مسلسل دیکھتے رہیے گا، ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام میں ہم اخلاص کے بارے میں مزید کلام نہ کر سکیں، یعنی حدیثیں بیان کریں، اور جو اصل میں ہمیں کس طریقے سے اخلاص اختیار کرنا ہے، اپنی نیتوں کو شفاف کیسے کرنا ہے، یہ طریقے ہم سب عرض کریں گے، لیکن ایک ہی پروگرام میں پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آپ لگاتار پروگرام دیکھتے رہیں تاکہ آپ کا کوئی ایس قسم کے طریقے بیان کیے جائیں اور آپ اس سے محروم رہ جائیں۔ اس لیے پہلے ہم وہ حدیثیں سنائیں گے کہ جن میں اخلاص کی برکت سے ثواب کی قدر و قیمت میں اضافہ، نیک عمل کی قدر و قیمت میں اضافہ نظر آتا ہے، اور پھر انشاءاللہ اخلاص حاصل کرنے کا طریقہ، نیتوں کو خالص کرنے کا طریقہ، نیتوں کے فساد کو تلاش کرنے کا طریقہ، یہ سب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ایک اور حدیث سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک مختلف کتابوں میں موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، بہت مستند حدیث پاک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے۔ فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بالمدینتی لرجالا، کہ بے شک مدینے میں کچھ ایسے مرد ہیں، ایسے حضرات ہیں کہ ما سرتم مسیرن، کہ وہ تمہارے ساتھ سفر نہیں کر رہے ہیں، ولا قطعتم وادیا، اور نہ تمہارے ساتھ کسی وادی کو عبور کر رہے ہیں، الا، مگر کانوا معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، یعنی ثواب کے اعتبار سے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حبسہم المرض، کہ انہیں ان کے مرض نے روک رکھا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ وہ لوگ اپنے مرض کی وجہ سے غزوے میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوئے، لیکن ان کی نیتوں میں اخلاص تھا، وہ اپنی نیتوں میں بالکل مخلص تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا، ان کو توفیق عطا فرماتا، قدرت و قوت عطا فرماتا، تو ضرور تمہارے ساتھ سفر پر آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سفر سے عاجز رہ جانے پر، صرف ان کی اخلاص نیت کی بنا پر انہیں تمہارے ثواب میں مکمل طور پر شریک کیا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، ایک آدمی عمل کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ایک عذر کی بنا پر نہیں آ سکا، تو چونکہ اللہ کی طرف سے بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، جتنا نیت میں اخلاص ہے اس کے حساب سے گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص بیمار ہو گیا، پہلے جماعت سے نماز پڑھتا تھا، اب گھر میں بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، نہیں پڑھ سکتا کچھ عرصے، 1 مہینے 2 مہینے 5 دن 10 دن، اگر وہ یہ نیت کرے کہ کاش اگر میں صحت مند ہوتا تو میں مسجد میں جا کر ہی نماز ادا کرتا، اگر اس کی نیت خالص ہے تو اسے بستر پہ لیٹے لیٹے مکمل جماعت کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایسے ہمارے بہت سے بھائی بہن ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، وہ بہت ہی دور ہوتے ہیں، ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر علم دین سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ اپنے دل میں اگر یہ تمنا بیدار کریں کہ کاش اگر ہمیں موقع ملتا، ہم کسی اچھی جگہ پر ہوتے، کسی عالم دین کے پاس ہوتے تو ان سے علم حاصل کرتے اور اس کے ذریعے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرتے، تو انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے اس کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے یہ نیتیں پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ حج کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی نیت کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی تیری رضا کی خاطر ضرور حج کرتا، اسی طرح آپ نیت کر لیں کہ کاش اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں مثال کے طور پہ 1000 لوگوں کو حج کروا دیتا، تو ابھی آپ صرف سوچیں گے اور انشاءاللہ آپ کی اخلاص نیت کی بنا پر، ایک اچھے پختہ نیک کام کے ارادے کی بنا پر انشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو اگر کوئی اللہ تعالی کی طرف سے وارد کردہ عذر کی بنا پر نیک عمل سے محروم رہتا ہے تو اس کی اخلاص نیت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیثیں یہی ظاہر کر رہی ہیں۔
ایک اور روایت میں ہے یہ جو وہ شارح کہتے ہیں، جو مفسرین نے لکھا کہ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ الا شریکوکم فی الاجر، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ پیچھے تو رہ گئے لیکن اجر و ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ یہاں صراحتاً سرکار نے اجر و ثواب میں شرکت کے لفظ کو ذکر کر دیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ منورہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہم جس بھی گھاٹی اور وادی کو عبور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں مجبوری نے روک رکھا ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی وہی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور یہ بخاری کی خاص روایت ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں کہ جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں، جہاں جہاں ہم سفر کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہر مشقت میں، پانی کی تکلیف برداشت کرنے کے ثواب میں ساتھ، سفر، نیند کی قربانیوں کے اندر، جنگ کے اندر زخم لگ رہے ہیں، وہ تمام کا تمام ثواب میں شریک ہیں، اس لیے کہ ان کی نیت میں اخلاص تھا۔ ایک روایت مزید سماعت فرمائے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک مرض میں تشریف لائے، مجھے مرض تھا، سخت درد ہو رہا تھا، تو آپ عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری بیماری شدت اختیار کر چکی ہے جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور میں صاحب مال ہوں، میرے پاس مال موجود ہے، اور میرا ایک لڑکی کے سوا کوئی وارث نہیں ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ یعنی ایسا کروں کہ مال کے 3 حصے کر لوں، ایک اپنی بیٹی کے لیے اور 2 حصے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو۔ میں نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نصف کر لوں، آدھا آدھا کر لوں، کہ آدھا بیٹی کا آدھا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 1/3 کر دوں، کہ 2 حصے بیٹی کو دے دوں، 1 حصہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کر دوں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں 1/3 ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا اور 1/3 بھی زیادہ ہے، یعنی یہ بھی تم زیادہ دے رہے ہو، لیکن بہرحال 1/3 تک تم دے سکتے ہو۔ اور اسی سے یہ مسئلہ نکالا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے، مالی وصیت، تو وہ اس کے 1/3 مال میں جاری ہوگی، باقی تمام مال ورثاء کو ملے گا۔ اس کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین جملہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑنا ان کو غریب چھوڑنے سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے پھریں۔ بلا شبہ تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے، یہاں تک کہ اپنی زوجہ کے منہ میں جو حلال روزی کا لقمہ ڈالتے ہو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو اب آپ غور و تفکر فرمائیں، بہت ہی نفیس بات ہے اور اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے، اگرچہ اخلاص سے تھوڑا ہٹ کر کلام ہوگا لیکن ضروری ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر مرو کہ اس کے پاس مال ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایسا غریب اور نادار چھوڑ کے مرو کہ وہ دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کر رہے ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مال کا جمع کرنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی نیت میں اخلاص قائم کر کے انسان اس لیے مال کو جمع کر رہا ہے کہ میں آسانی سے گزارا کروں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں تنگ دستی میں مبتلا ہو کے کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اسی طرح اپنے اولاد کے لیے چھوڑ جانے کے قصد و ارادے سے بہت بہتر ہے۔ اس پہ کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں